السلام علیکم اور خوش آمدید. میں ہوں عرفان مصطفیٰ سہرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیو ڈی سپورٹس. ناظرین، آج کرکٹ کے میدان سے ایک بڑی اور شاندار خبر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر T20 ٹرائی سیریز کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. ایک سنسنی خیز فائنل جہاں قومی ٹیم نے ہر شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور شائقین کو ایک جشن منانے کا موقع دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی فتح کی کہانی کیا رہی. ناظرین، ٹاس جیت کر سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستانی بولروں کے سامنے ان کا آغاز اچھا نہ رہا. شاہین شاہ افریدی نے اپنی پہلی ہی سپیل میں سری لنکا بیٹنگ لائن کو جھنجھوڑ دیا. سری لنکا کا مجموعی سکور ابھی صرف 20 تک ہی پہنچا تھا کہ ہمارے سپیڈ سٹار شاہین افریدی نے اوپنر پاتھم نسانکا کو 11 رنز پر جو ہے وہ آؤٹ کر کے پہلی کامیابی حاصل کی. اس کے بعد سری لنکن بلے بازوں نے ایک اہم پارٹنرشپ قائم کرنے کی کوشش کی. تاہم سری لنکن اننگز کی سب سے بڑی مزاحمت کامل مشرا کی طرف سے دیکھنے کو ملی. انہوں نے 47 گیندوں پر 59 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے. لیکن پاکستان کے نوجوان سٹار سائم ایوب نے ایک اہم بریک تھرو فراہم کیا اور مشرا کی بڑی وکٹ حاصل کر کے سری لنکن ٹیم کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا. 98 رنز پر تیسری وکٹ گرنے پر سری لنکا ٹیم سنبھل نہ پائی. پاکستان کے گیند بازوں کی نپی تلی کارکردگی کے باعث سری لنکا کی پوری ٹیم 20 اوورز میں 114 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو یہ ٹائٹل جیتنے کے لیے 115 رنز کا ہدف ملا. رنز کا ہدف بظاہر 115 آسان تھا، لیکن فائنل کا دباؤ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے. قومی ٹیم نے اس ہدف کو ذمہ داری سے تعاقب کیا اور 19ویں اوور میں صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر کامیابی حاصل کر لی. پاکستان کی بیٹنگ لائن میں کئی اہم پرفارمنسز دیکھنے کو ملی. ٹیم کی جانب سے بابر اعظم نے ایک بار پھر اپنی کلاس ثابت کی اور 37 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے. ان کا ساتھ نوجوان اوپنر سائم ایوب نے بخوبی نبھایا، جنہوں نے گیند بازی میں وکٹ لینے کے بعد بلے سے بھی اپنا کردار ادا کیا اور 36 رنز کی قیمتی اننگز کھیلی. اس کے علاوہ صاحبزادہ فرحان نے 23 اور کپتان سلمان علی آغا نے 14 رنز بنا کر ٹیم کو منزل تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا. اب اگر بولنگ میں فیصلہ کن وکٹ کی بات کریں تو سری لنکا کی اننگز جب کامل مشرا نے 59 رنز 4 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے اپنی ٹیم کو ایک مضبوط پوزیشن پر پہنچا دیا تھا، تو سائم ایوب نے انہیں آؤٹ کر کے ٹیم کو سب سے بڑا بریک تھرو فراہم کیا. یہ وکٹ اس وقت گری جب سری لنکا کا سکور 98 تھا اور اس کے بعد پوری ٹیم صرف 16 رنز کا اضافہ کر سکی اور آل آؤٹ ہو گئی. ایک پارٹ ٹائم بولر کے طور پر یہ وکٹ میچ کا اہم ترین موڑ ثابت ہوئی. اور ایک بات جو تھی وہ کہ ہدف کے تعاقب میں اہم اننگز جو 115 رنز کی تھی وہ سائم ایوب نے بلے سے بھی اپنا کردار ادا کیا اور 36 رنز کی قیمتی اننگز کھیلی. انہوں نے بابر اعظم کے ساتھ مل کر ٹیم کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور ہدف کو آسان بنا دیا. ان کی یہ اننگز ان کی گیند بازی کی کارکردگی کے ساتھ مل کر انہیں فائنل کا ہیرو بناتی ہے. اب دیگر اہم کارکردگیاں کرنے والے کھلاڑیوں کی بات اگر کریں تو بابر اعظم نے 37 رنز کی اننگز جو ہے نے ثابت کیا کہ وہ دباؤ میں کس طرح ذمہ داری سے کھیلتے ہیں
اور انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا اور ٹیم کو فتح کے قریب لے گئے. اس کے بعد آتے ہیں اگر اس میچ کے اچھے کھلاڑیوں میں تو وہ کامل مشرا سری لنکا کی جانب سے واحد مزاحمت کامل مشرا کی طرف سے تھی جنہوں نے 59 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو مکمل تباہی سے بچایا. ان کی یہ اننگز جو ہے وہ ہارنے والی ٹیم کی جانب سے ایک یادگار کارکردگی سمجھی جائے گی. اور شاہین اور نواز کی اگر بات کریں تو شاہین افریدی نے ابتدائی وکٹس لے کر اور محمد نواز نے 64 رنز کی پارٹنرشپ توڑ کر پاکستان کی گیند بازی کی کامیابی کی بنیاد رکھی. ان دونوں کی بروقت وکٹوں نے سری لنکا کو بڑا سکور بنانے سے روکا. لیکن شاہین افریدی نے میچ کا آغاز شاندار انداز میں کیا اور صرف 20 کے مجموعی سکور پر پہلی وکٹ حاصل کر کے سری لنکا کو ابتدائی دھچکا ضرور پہنچایا تھا. یہ وکٹ ہمیشہ اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ مخالف ٹیم کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھنے کے امکان کو ختم کر دیتی ہے. پھر شاہین کی وکٹ کے بعد سری لنکا نے 64 رنز کے ایک مضبوط پارٹنرشپ قائم کر لی جس نے ابتدائی نقصان کی تلافی کر دی تھی اور یہیں پہ نظر آتا تھا کہ یہ میچ جو ہے وہ بہت آگے جائے گا. لیکن یہیں پر محمد نواز کی کارکردگی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوئی. محمد نواز نے 64 کے مجموعی سکور پر کوشل مینڈس کو آؤٹ کر کے اس خطرناک پارٹنرشپ کو توڑا. کرکٹ میں یہ ایک قائم شدہ پارٹنرشپ کو توڑنا اکثر ابتدائی وکٹ لینے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بلے باز سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور تیزی سے رنز بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو بال جو ہے وہ فٹ بال نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کو اس وقت جب اس بریک تھرو کے لیے جو بھی بالر بریک تھرو کرے گا وہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اس ٹیم کے لیے. اور نواز کی یہ وکٹ نہ صرف پارٹنرشپ کو توڑا بلکہ اس کے بعد سری لنکا کی اننگز میں دراڑ ڈال دی اور وہ بڑا سکور بنانے میں ناکام رہے. ناظرین جی، یہ فتح نہ صرف ٹرائی سیریز کا ٹائٹل ہے بلکہ یہ ٹیم کی بہترین فارم اور آنے والے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے. پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ T20 فارمیٹ کی ایک مضبوط اور متوازن ٹیم ہے. اس شاندار فتح پر پوری قوم کو مبارکباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گا QD نیوز. خدا